دیکھیں میں آپ کو بڑے اطمینان سے اور ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لڑ مرنا ہے، کوئی تشدد یا کسی قسم کی ٹکراؤ کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا مقتدرہ کہتے ہیں، وہ ہر راستے پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر راستے پہ اس کی چوکی موجود ہے۔ کوئی سیاسی راستہ ایسا نہیں ہے جو ان سے بچ کر نکلتا ہو۔ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، سیاسی نظام کو، آئینی نظام کو آگے بڑھانا ہے، تو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل ایک مسلم حقیقت ہے۔ یہ اچھی حقیقت نہیں ہے۔ بہتر ہوتا کہ آئینی نظام، ہمارا سیاسی نظام آزاد ہوتا، اس پہ یہ پابندیاں نہ ہوتی، لیکن ہیں، لہٰذا آپ کو بات تو کرنی پڑے گی۔ یہ اس لیے کہنا کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ لوگ نامزد ہیں مقتدرہ سے بات کرنے کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات کرنا ضروری ہے اور ہوگی یہ بات۔ تو ایک تو وہ معاملہ ہے، اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیاسی عمل سے باہر ہونا چاہتے ہیں یا سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، بالکل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ہمارا صرف ایک تقاضا ہے کہ ہم نظام کو آزاد کرائیں، قانونی نظام کو آزاد کرائیں اور انتخابی نظام کو آزاد کرائیں۔ اس کے لیے آئیں، ہم مل بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور میں مل کے بیٹھ سکتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہم عدالتوں میں اکٹھے پیش ہوتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں باہر سے اچانک آ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، خیالات نہیں جانتے۔ ہم بالکل جانتے ہیں اور ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک سطح ہے، میری سطح پہ وہ ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ سلمان صاحب کسی دوسری سطح۔ سلمان صاحب ایک سوال یہاں پہ کرنا مجھے عرض کرنے دیں۔ اچھا چلیں آپ کر لیجئے، بات کمپلیٹ کر لیجئے، آپ کر لیجئے بات کمپلیٹ۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو بالکل ہوگی۔ یہ کہنا کہ سیاسی قوتوں سے ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مانو کہ ہمارا جو انتخابی نظام ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ تابع ہے، ہمارا ہر الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوتا، جو نتائج ہیں ان پہ اثر ڈالا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ماضی کو مان لینا چاہیے اور جس کا جو حصہ ہے اس کو مان کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اب ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو میری نظر میں یہ ہے وہ بڑا مکالمہ جو سیاسی قوتوں کے درمیان کرنا ہوگا۔ کسی نہ کسی دن یہ مکالمہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم مقتدرہ سے بھی بات کریں، ان کو بھی بتائیں کہ ان کے جو پاکستان کے حوالے سے نظریات ہیں یا خدشات ہیں یا جہاں وہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم ایک کامن ویژن جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم سیاسی قوتیں جو ہیں مل کر عوام کو ساتھ رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں اگر ایک عوام کی بڑی تعداد، وہ 30% ہو، وہ 40% ہو، 25% ہو، وہ اگر متنفر ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی آواز کو سلب کیا گیا ہے، تو اس ملک میں وہ توانائی نہیں پیدا ہوگی جو ضروری ہے معیشت کے لیے، جو ضروری ہے اس ملک کی، میں کہتا ہوں جو اجتماعی زندگی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں آج نوجوان طبقے میں اور دیگر طبقوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متنفر ہے اس وقت پورے نظام سے۔ سلمان صاحب مجھے اجازت دیجیے سوال کرنے کی، معاشی نظام ہو، مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ جی ضرور۔ ایشو سر یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، آپ پبلک پوزیشن لے کے، آپ کے پارٹی کے ایک لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے DGI کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے بعد ایک 3 رکنی کمیٹی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر لے گی، آپ اپنی ولنگنس دکھاتے ہیں، پبلک پوسچرنگ کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ بذات خود انفرادی طور پہ آج میرے پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بے شک بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی سیاسی جماعت کے سربراہ کوئی ایسی کمیٹی نہیں بناتے جو یہ کہے کہ ہاں جی میری یہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جو ڈائریکشن ہے وہ گفتگو، آپ بے شک وہ 3 رکنی کمیٹی بنائیں، لیکن ایک 3 رکنی کمیٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے بھی تو ہونی چاہیے، جو کہ کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور آپ کی پارٹی کے لوگ مختلف پلیٹ فارمز پہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، یعنی کہ آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، یہ 3 جماعتوں کے نام دیے گئے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ مجھے عرض کرنے دیں، اور اس میں ایک اصولی موقف ہے۔ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد ہمیں قبول نہیں، بلکہ ہم اس کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل ہو، مجلس وحدت المسلمین ہو، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں، وہ نیشنلسٹ ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، منظور پشتین ہو، وہ مینگل صاحب ہو، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں پر جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے بات بھی کریں گے، اس کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے۔ اصولی اختلاف ہمارا یہ ہے کہ 3 جماعتیں ہم یہ سمجھتی ہیں اس وقت
جو الیکشن پہ حملہ ہوا اس حملے کی بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک نظامی حکومت قائم کر دیا گیا ہے، ایک حکومت قائم ہو گئی ہے جو ایک جعلی حکومت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھیں اور ایک سمت کا تعین کریں جس سے آگے ہم ایسی جعلی حکومتوں کے تابع نہ ہوں۔ یہ ہے وہ اصل معاملہ۔ جب موقع آئے گا کہ یہ تین جماعتیں بھی اس ڈائیلاگ کا، اس مکالمے کا حصہ بننے کو تیار ہوں گی تو پھر ضرور ان سے بات ہوگی۔ اس وقت وہ اس مکالمے کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان سے ہم کس موضوع پہ بات کریں۔ یہ ہے وہ موضوع جو ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم موضوع ہے۔ اس پر اگر یہ تیار ہیں ہم سے بات کرنے کو، یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہوئی، کچھ غلط ہوا 8 فروری اور 9 فروری کو، تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ مینڈیٹ ہم نے لے لیا، مٹی پاؤ، آگے چلو، کوئی اور بات کرو۔ عمران صاحب، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم کوئی اور بات کرتے رہیں گے ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے، بار بار ہم یہیں آئیں گے۔ اس لیے بالکل غلط مفروضہ ہے، غلط بیانیہ ہے کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصول کی سطح پہ ان تین جماعتوں سے ہم تب بات کریں گے جب وہ اس اصول کی گفتگو میں شامل ہونے پر رضامند ہوں گے۔ عمران صاحب، اس کا مطلب دونوں اپنی پوزیشن سے ہٹیں گے نہیں؟ وہ تین جماعتیں وہ بیوقوف تو نہیں ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل کیپٹل کا بیڑا غرق مزید کریں گے کہ وہ مان جائے کہ ہاں جی 8 فروری اور 9 فروری کو کچھ غلط ہوا ہے؟ وہ تو کبھی بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مان بھی جائیں، اگر بیٹھیں گے بات تو شروع کریں نا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کہیں پہ انگیج تو کریں۔ اچھا، اب یہ شروع میں انہوں نے بات کہی کہ جنرل ضروری تو نہیں عمران خان کی سطح پہ ہو، میری سطح پہ انگیج کر لیں، ہم شروع کرتے ہیں بات۔ نہیں، وہ آپ کی سطح پہ ہونے والا کام نہیں۔ اور سلمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا معذرت کے ساتھ جو اگر ٹریک ریکارڈ بالآخر تو وہی جائے گا نا۔ ایک بات سن لیجیے گا سلمان صاحب، ٹریک ریکارڈ اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں نا، خان صاحب نے پہلے بھی بہت دفعہ کمیٹیز بنائی، وہ کمیٹیز جا کے انگیج کرتی تھی، بعد میں جب وہ اس کا کوئی حل نکال کے لے کر آتی تھی خان صاحب اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، ادھر ہی ختم کر دیتے تھے۔ اچھا، مجھے جواب دینے دیں۔ جی بولیے۔ مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ جی بولیے۔ دیکھیں، میں جواب دیں، ابھی میں اڈیالہ جیل سے ہی آ رہا ہوں، 2 گھنٹے قبل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھا اور بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ جب ایک کمیٹی بنی تھی، بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا آپ لوگ مل بیٹھیں اور خود کوئی تعین کر لیں الیکشن کی ڈیٹ کا۔ بہت ڈیٹیل میں انہوں نے آج وہ بات کی کہ وہ کیا ہوا تھا، میں دہرا نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا جی بالکل معاملہ طے ہو گیا تھا، الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی تھی، عمران خان صاحب نہیں مانے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، عمران خان صاحب کو اور بہت سی جگہوں سے بھی معلومات مل رہی تھی، ان کو اور بہت سی جگہوں سے کچھ کہا جا رہا تھا۔ اب وہ تمام بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا، نہیں دہرا سکتا، لیکن یہ ان پر ایک سراسر الزام ہے کہ ایک ڈیٹ طے تھی اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے بہت زیادہ ویسے اب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحب کا، ظاہری بات ہے دوسری سائڈ ڈاکٹر صاحب کی تھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، آپ ماضی میں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے، اس وقت پروگرام کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہی از آفرنگ دا آلو برانچ کے مسائل کو کسی طرح حل کیا جائے۔ کیا خیال ہے اگر یہیں پہ کوئی معاملہ طے پا جائے؟ دیکھیں جی، میں بڑا اچھا تعلق ہے نہیں، بلکہ راجہ صاحب سے تعلق تھا نہیں، ہے بھی، وہ بہت ہی قابل احترام ہے، تھارو پروفیشنل ہیں، ہمارے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا بہت احترام ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان کی بات سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ایک جو آپ نے جو ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ بندہ جو گفتگو کر سکتا ہے وہ انہوں نے کی، اور وہ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جماعت میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑا سا لائٹر سائڈ کی بات کروں گا کہ آج کل ہیرو کون ہے اور وہ ہیرو کن سلوگنز کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاپولیرٹی کی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات؟ میں نہیں سمجھا، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ گئے ہیں نا، چلیں اس کو چھوڑیں، میں ایسے آگے نہیں اس میں بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ معذرت سے جو تھوڑی گفتگو جو شاید آپ کے پروگراموں میں ہم دہرا بھی نہ سکیں، ان کے لیڈرز وہ گفتگو کر کے آج بڑے مطلب کیا کہتے ہیں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، اس طرح کہہ لیتے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب کی بات سے ڈاکٹر صاحب ایک کام میں پوزیٹیوٹی چاہتا ہوں سر، میں چاہ رہا ہوں آج پروگرام میں پوزیٹیوٹی لے کر آئیں۔ ماضی میں جو ہو گیا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی، میں آج اس کا چہرہ ہوں، میں آج خان صاحب سے مل کے ہٹا ہوں۔ مجھے اگر آپ انٹرسیکٹ نہ کرتے میں بالکل اسی طرف جا رہا تھا۔ آجائیں اس سے میں نے کہا راجہ صاحب کی اس بات کو ہم بڑی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں۔ اگر مجھے مینڈیٹ میری پارٹی دے کہ آپ جائیں اور ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں تحریک انصاف سے،
تو وہ ایک بامعنی ڈائلاگ ہوگا. اور ڈاکٹر طارق صاحب کہیں میں ذاتی حیثیت میں جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس کا وہ پروڈکٹیوٹی اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا. پہلے اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں. میں اگر پارٹی اپنی کا اسمبلی میں چیف وپ ہوں تو میں تمام جماعتوں کے ساتھ کمیٹیوں کی تشکیل, قائمہ کمیٹیاں, ممبرز, فلانا سیٹنگ ارینجمنٹس, ہر ایک کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی ہے, انکلوڈنگ تحریک انصاف, بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے. اب وہ مینڈیٹ مجھے پارٹی سے ملا ہوا ہے, اور باقی پارٹی بھی جو ہے ان کے چیف وپس آتے ہیں, ان کے سینئر لیڈرز آتے ہیں, اور اچھا ماحول ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بہت اچھا ماحول ہے. عمر ڈوگر صاحب ہیں, ذہین قریشی صاحب ہیں, ان کے ایک دو اور سینئر لوگ آئے, اور اسمبلی میں بڑا اچھا ماحول ہوا. لیکن ان کے پاس مینڈیٹ تھا, اور میرے پاس بھی مینڈیٹ تھا. نہیں, اب مینڈیٹ یا تو راجہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کمیٹی ان کے پاس مینڈیٹ ہو, میں مینڈیٹ لوں گا, بیٹھ کے بات کریں. اس کی بات کیا ہے, چلے میں راستہ کیا ہے. سر میں حل سن لیجئے نا, حل سنیے. میں ڈاکٹر صاحب یہ سلمان صاحب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کی اگلی دفعہ جب ملاقات ہو خان صاحب سے, آپ کہتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, آپ مجھے مینڈیٹ دیں, میں جا کے بات کروں گا. از دیٹ پاسبل سلمان صاحب؟ دیکھیے میرے پاس پہلے تو میں وضاحت کر دوں, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر سطح پہ فارملی انفارملی بات کرنی چاہیے ان موضوعات پہ, اور پاکستان کا جو تخیل ہے ہمارے ذہن میں کہ پاکستان کو کیا ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں مکالمہ آپس میں جاری رکھنا چاہیے. مینڈیٹ ایک دوسری بات ہے. جب ہم لوگوں میں ایک میں کہوں گا ویژن جو ہے اس پہ اتفاق ہو جائے گا, تو پھر کسی سطح پہ اور کسی دن وہ مینڈیٹ بھی آ جائے گا ایک فارمل گفتگو کا. لیکن یہ جو ایک ویژن ہے اس پہ ہمارا ایک ہونا چاہیے, ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدلیہ بھی آزاد ہو, جہاں ہمارا انتخابی نظام بھی آزاد ہو. اس پہ ہمیں ہر سطح پہ گفتگو اور عمران خان صاحب بھی آزاد ہوں. مینڈیٹ کی بات دوسری ہے. ظاہر ہے جی اگر قانونی نظام آزاد ہوگا تو میری نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے. کل عدت کا کیس لگا ہوا ہے, ایک مضحکہ خیز کیس ہے, میں اس میں پیش ہوں گا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 6 کیس اور بنا دیے جائیں گے. جب قانونی نظام کو, پروسیکیوشن کے نظام کو استعمال کیا جائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, تو پھر وہ ملک آزاد نہیں ہوتا. اس ملک میں کسی کی جان مال آزاد نہیں ہوتی. کچھ بھی کل میں بھی یہاں سے نکلوں, باہر میری گاڑی سے کوئی کلاشنکوف برآمد کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں, اور مجھے جیل میں ڈال دے, یہ بالکل ممکن ہے. اس لیے ہم سب ایک خوف کے عالم میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, آج شام ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, کیا کوئی گھر میں گھس کے مجھے اٹھا کے لے جائے گا. پچھلی 3 راتیں میں, تینوں راتیں میں جو ہے میں مشغول رہا ہوں لوگوں کے ساتھ جن کے بھائیوں کو, بیٹوں کو اچانک اٹھایا گیا. رات کی تاریکی میں لوگ کمروں میں آئے, گھروں میں آئے اور اٹھا کے لوگوں کو لے گئے. تو یہ ہو رہا ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ قصوروار صرف ایک جماعت ہے, اور کوئی بھی اس ملک میں قصوروار نہیں ہے. پورے نظام کو معافی مانگنی ہے پاکستان کے عوام سے. ٹھیک ہے.